میں سردار جب تو میں جگ بار دے ماں او دی جتی تو میں پگ. اور یہ شہادتوں کا سفر ہمارا آغاز کہاں سے ہوا؟ رمضان سے. شہادتوں کے سفر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تفصیلی خطاب انشاءاللہ شہدائے اہل حدیث پروگرام ہے. کہاں پہ؟ دستگیر کالونی ہے. وہاں پہ افطاری پروگرام میں پہنچے، تفصیلی بیان وہاں ہوگا. جیسا کہ پہلے لوگوں پر تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ ہماری زندگیوں میں آیا. وہ مہینہ کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے بند کر دیے گئے، شیاطین کو جکڑ دیا گیا. ایک آواز لگانے والے فرشتے نے آواز لگائی، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے نیکیاں کمالے سے زنا، یا باغی شر اکثر، اے برائی کرنے والے تم نے سارے سال برائیاں کی، اب تو بعد. سید القونین نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزے کے بارے میں میرا رب کہتا ہے الصوم لی، روزہ تو میرے لیے ہے، میرا بندہ بھوک برداشت کرتا ہے، میرے لیے پیاس برداشت کرتا ہے، میرے لیے وَأَنَا عَاجِزِي بِهِ، میں اپنے بندے کو جتنا چاہوں گا ضرور ثواب عطا. فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ رب العزت کو کستوری سے زیادہ محبوب ہے. اور سید القونین نے فرمایا صلی اللہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، عرش والا رب اس کی زندگی کے گناہوں پہ معافی کی طلب ہے. اتنا بڑا لوگ آؤ، تھوڑی آواز کھول، لوگ آؤ بس اپنے رب کو منا لیں، سجدے کر کے، قیام کر کے، رکوع کر کے، سجود کر کے. اور دوسری بات جو میں کرنے والا ہوں، تھوڑی آواز میں کھول دے، دوسری بات جو میں کرنے لگا کہ یہ رمضان کا مہینہ جہاں روزوں کی فرضیت کا مہینہ ہے، وہاں نزول قرآن کا. لوگوں قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں قرآن آیا اور قرآن کو پڑھے، قرآن کو پڑھائیں، قرآن کو سنیں، قرآن کو سنائیں. اور جو نئے موضوع آپ کے سامنے آج کے خطبہ جمعہ میں بیان کرنے لگا وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے.
عبداللہ یاسین بھائی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، یہ موضوع لکھنا ہے محبت رسول اور اس کے تقاضے۔ دنیا کا ہر فرد و بشر مختلف چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک مسلمان کو اپنی ماں سے محبت، باپ سے محبت، رشتہ دار سے محبت، خاندان سے محبت، عزیز و اقارب سے محبت، حتیٰ کہ اپنی جان سے محبت۔ اور فیصلہ آباد کے زندہ زمینوں کوئی بندہ اس وقت مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مکانات سے، محلات سے، ماں باپ سے، خاندان سے، کل جہان سے، حتیٰ کہ اپنے جسم و جان سے بڑھ کے قبلی والے سے پیار نہ کرے۔ فیصلہ بات کہو گے دلیل کیا ہے؟ ہجرت کا سفر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سید القرآن کے ساتھ سفر کرے، اور امتی کا انداز کیا ہے؟ کبھی سرکار دو عالم کے آگے چل رہے ہیں، کبھی پیچھے چل رہے ہیں، کبھی دائیں طرف چل رہے ہیں، کبھی بائیں طرف چل رہے ہیں۔ جب محبوب کائنات نے دیکھا ابو بکر کیا بات ہے، کون انہوں اپنے ساتھ نہ چلان گیا جی؟ ابو بکر کیا بات ہے، کبھی آگے چلتے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو، کبھی دائیں طرف چلتے ہو، کبھی بائیں طرف چلتے ہو۔ میں آقا کے آگے چلتا ہوں، دل میں خیال نہ آتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے، میں پیچھے چلا جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے دائیں طرف سے حملہ نہ جائے، میں دائیں طرف چلا جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے بائیں طرف سے حملہ نہ جائے، میں بائیں طرف چل جاتا ہوں۔ آقا پوچھتے ہیں ابو بکر کیا تو چاہتا ہے میرا دفاع کرتے کٹ جائے؟ آقا اس سے بڑی خوش نصیبی ابو بکر کیا ہو سکتی ہے؟ اپنے آقا کا دفاع کرتے صدیق کائنات میں کٹ جائے۔ آؤ میں تمہیں بدر کے میدان کی طرف لے کے چلوں، ایک طرف اسلام کا لشکر ہے، دوسری طرف اہل کفر ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کے لشکر میں کھڑے ہیں، ان کا بیٹا عبد الرحمن اہل کفر کے ساتھ کھڑا ہے۔ جب جنگ بدر کے بعد مسلمان ہو گیا، کہتا ہے ابو جب بدر کا میدان سجا تھا آپ بار بار میری تلوار کے نیچے آ رہے تھے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ لوگوں فیصلہ باتیو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ تو نے بیٹا سمجھ کے، اللہ ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ تو نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اگر میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو یہ بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، سرکار دو عالم کا دشمن سمجھ کے تیرے ٹکڑے کر دیتا۔ آؤ محبت رسول کی بات سمجھانے کے لیے میں تمہیں مکہ کے چوک میں لے کے جانے لگا ہوں۔ مکہ کا چوک ہے، ایک کہتی ہے اسے مکہ میں چوک میں لایا گیا جس کو دنیا خبیب کہتی ہے۔ کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، جسم کا گوشت کٹ کے مکہ کی زمین پہ گر رہا ہے۔ کافر کہتے ہیں خبیب تجھے چھوڑ دیں گے، سولی پہ نہیں لٹکائیں گے۔ آج اتنی بات کہہ دیں کاش میری جگہ سولی پہ آمنہ کھلا۔ کیا جواب دیا؟ اے اہل کفر سن لو، اتنا کہنا دور کی بات ہے، میں تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتا میری زندگی میں آقا کے پاؤں میں دنیا میں کانٹا۔ سید القرآن کی ناموس پہ کٹ کے امت کو بتا دے کہ تمہارا نعرہ نہیں ایمان و عقیدہ ہے کہ حرمت رسول پر جان دی۔ آؤ اسی بات کو آگے لے کے چلو۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھیوں کو روم کے عیسائیوں نے پکڑ لیا، اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے لشکر کے سالار اعتراض، لشکر کے سالار عبداللہ کو بلایا، کہتا عبداللہ بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار، حکومت میں شریک کرنے کے لیے تیار، میرا ایک مطالبہ ہے عیسائی بن جا، اسلام کو چھوڑ دے۔ اللہ جواب کیا دیا؟ ایسا نہیں کر سکتا، اسلام کو چھوڑو۔ بادشاہ نے نوکر کو کہا پیتل کی دیر میں تیل گرم کر دیا گیا ہے،
دل گرم ہو گیا. ایک قیدی مسلمان صحابی رسول عیسائی بادشاہ کہتا ہے عبداللہ کے ساتھی کو عبداللہ کی نظروں کے سامنے اٹھاؤ, گرم تیل دیگ میں ڈال کے جلا دو. صحابی رسول کو اٹھایا گیا, عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے گرم تیل دیگ میں ڈال کے جلا دیا گیا. ہڈیاں چمکنے لگی. عیسائی بادشاہ کہتے ہیں عبداللہ بھی وقت ہے, کمپرومائز کر لے, عیسائی بن جا, ورنہ تجھے بھی تیرے ساتھی کی طرح گرم تیل دیگ میں ڈال کے جلا دیا جائے گا. اہل فیصلہ باد عبداللہ نے جواب کیا ہے عیسائی بادشاہ, جلنا گوارا ہے, کٹنا گوارا ہے, سید القرآن سے بے وفائی گوارا ہے. قوموں کو جرتیں بچاتی ہیں. آج فیصلہ باد کے زندہ ضمیروں, ایک اور نوجوان سے آپ کی ملاقات ہے جسے دنیا زیاد بن سکر رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے یاد کرتی ہے. جنگی عہدے, ہاتھ میں تلوار پکڑ کے سرکار دو عالم روم کہے صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کا پہرا دے. کافر وار کرتے ہیں, 72 زخم کھا کے لہو لہو ہو کے زمین پہ گر گئے. علی و طلحہ آئے, زیاد کو علاج کے لیے لے کے جا رہے ہیں. راستے میں ہوش آ گیا. علی و طلحہ زیاد کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہتے ہیں 72 زخم ہے, علاج کے لیے لے کے جا رہے ہیں. سید القرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا فدائی سسکیاں لے کے رونے لگا. علاج نہیں کروانا چاہتا, زخمی حالت میں بھی مدینے والے کی چوکھٹ کا پہرا دینا چاہتا. واپس خیمے پہ لایا 72 زخم جسم خون سے. نوجوان نے تلوار ہاتھ میں پکڑی, چوکھٹ کا میری طرف جو تلوار ہاتھ میں پکڑی, چوکھٹ کا سہارا لے کے پہرا دے رہے ہیں. پھر اہل کفر نے تیر و تلوار کی بچھاڑ کی. 92 زخم جسم پہ آئے, لہو لہو ہو کے زمین پہ زیاد گر گئے. سید القرآن نے چیخ کی آواز سنی, میرے آقا اپنے خیمے سے باہر آ. اے اہل فیصلہ باد, اب منظر کیا ہے؟ سید القرآن کی گود ہے, زیاد بن سکن, اللہ دلاور بھائی کو معاف کر دے, ان کی محنتیں قبول. عبداللہ یاسین کی محنت, ہمارے بھائی ذوالقرنین, ان کے بھائی انس, اور ان کے والد محترم بڑے مخلص عالم دین مولانا حنیف ربانی کمال آبادی, اللہ سب کو معاف کرے. اور تحریک دفاع اسلام پاکستان فیصل آباد کے زیر انتظام آج کا یہ خطبہ جمعہ ہے. محترم اسد اللہ قادر صاحب پروفیسر, امین فاروقی صاحب, شیخ سلیم الرحمان صاحب, دیگر احباب کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے. اور علامہ شاملہ ظہیر جو اس تحریک کے قائد ہیں, وہ ایک عظیم باپ کے بیٹے ہیں جنہوں نے ساری زندگی اسلام کا دفاع, رب کی توحید کا دفاع, اسلام کا دفاع ہے کہ علامہ شہید نے توحید کا دفاع, صحابہ کا دفاع اسلام کا دفاع ہے نا. علامہ شہید نے ساری زندگی صحابہ کی عظمت کا دفاع کیا, اور مجھے فیصل آباد میں
کو اللہ نے عقیدے کی کتنی غیرت دی. نارووال میں شیعہ کی مجلس، گلفام ہاشمی شیعہ ذاکر ایک دن پہلے شیعوں کی مجلس، کہتا ہے کل اسی چوک میں میرا بھائی احسان الہی ظہیر آئے گا. اگلے دن علامہ شہید گئے، کہا کل ملتان سے آیا تھا اور اس نے کہا کل میرا بھائی علامہ احسان یہاں پہ آئے گا. فرمانے لگے جو امی عائشہ کو ماں نہیں مانتا احسان الہی ظہیر اسے بھائی نہیں مانتا. جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صداقت کو نہیں مانتا میں اسے بھائی. یہ جرأت اللہ نے دی، آج یہ جرأت اللہ نے علامہ کے بیٹوں کو دی. حضرت حشام الہی ظہیر، حضرت ابتسام الہی ظہیر بیٹوں کے بعد اللہ نے پوتوں کو. اس خاندان کو اللہ نے کائنات میں دفاع اسلام کے لیے چن لیا. میں سید الکونین کی محبتوں کی بات کر رہا ہوں، عقیدتوں کی بات کر رہا ہوں. باپے نو کا شور نہ پایا، 72 زخم، ہاتھ میں تلوار، کو چوکڑ کا سارا لے کے پھیرا. کافر وار کرتے ہیں، مانگے زخم آئے، چیخ کی آواز سن کے سرکار دو عالم خیمے سے باہر آئے. اب آقا کی گود میں زیاد بن سکن. یار بابے نو تو سمجھاؤ کوئی، خطبہ ہو رہے 92 زخم. اللہ کے حبیب نے کیا دیکھا؟ میرے پیارے کی آنکھیں بھی زخمی ہیں. اپنے دونوں مبارک ہاتھ اٹھائے، زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پہ رکھ دیے تاکہ سکون لے جائے. زیاد عرض کرتے آقا میری آنکھوں کو بند نہ کیجیے، ایک ہی خواہش ہے شہادت پاتے ہوئے آپ کے چہرے پر نور کا دیدار. میرا رب پوچھے زیاد دنیا سے کیسے ربا؟ جب میری روح پرواز کر رہی تھی میری نظریں تیرے محبوب کے چہرے پہ تھی. عرش والا کہتے زیاد تیری ادا اتنی پسند آئی تجھے موت. ہمارا رضی اللہ عنہ خون میں لطف پڑے ہیں، آقا پاس سے گزرے. ہمارا تیرا کیا حال ہے؟ زخمی حالت میں جسم کی طاقت کو جمع کیا، سر سید الکونین کے قدموں پہ رکھ دیا. اللہ کے نبی ایک ہی خواہش ہے شہادت پاتے ہوئے آپ کے قدموں میں جان نکل جائے. شاعر بولا گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے جہاں تیرے قدموں کے نیچے. یہی دل کی حسرت، یہی آج. اور آج کے خطبہ جمعہ میری بہنیں بھی آئی، خواتین بھی آئی ہیں، اور میں اپنی بہنوں کے سامنے، اپنی ماں کے سامنے اس خاتون کا ایمان افروز تذکرہ جنگے ایک ایسی خاتون باغ میدان میں کٹ گیا، بیٹے کٹے، بھائی کٹے، شوہر کٹ گیا. فیصلہ بازیوں سنو، شہادت کی موت بھی اللہ کے سلطان کا تھا. علامہ اقبال نے کہا تھا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. باپ کٹ گیا، بیٹے کٹے، بھائی کٹے. شیطان نے غلط بات پھیلا دی کہ سرکار مدینہ کو شہید کر دیا. یہ عورت جس کا باپ شہید، بیٹے شہید، بھائی شہید،
گزرنے والے سے پوچھتی ہے سرکار دو عالم کا کیا حال ہے؟ شیخ صاحب چھاڑ دیا اوپر بات ہوتا کافی پر کرو نا صحیح طرح. حضرات میں جو بات کر رہا تھا اندر والا میں کیڑا دسیا جی ہے. حضرات میں جو بات کر رہا تھا ہوں تشریف سارے رکھے جن کوئی بندہ اٹھیا جائے نا میں 10 منٹ ٹکا کے لا لاں جی کوئی اٹھو گے میں ڈسٹرب ہو جاؤں. حضرات میں بات کر رہا تھا وہ خاتون جس کا باپ میدان میں کٹ گیا, بیٹے کٹ گئے, بھائی کٹ گئے, شوہر کٹ گئے, کہتی ہے مدینے والے کا کیا حال ہے؟ بتایا معبود تو زندہ ہے, مجھے سرکار دو عالم کو دکھا دو. وہاں پہنچایا گیا اس خاتون کو جہاں آپ کا تشریف فرما تھے, اور جس کا باپ شہید, جس کے بیٹے شہید, جس کے بھائی شہید, جس کا شوہر شہید. جب سرکار دو عالم کا چہرے پر نور دیکھا, فیصلہ بادلو وہ چہرہ جو آسمان کی جانب تھے رب قبلہ بدل دے, وہ چہرہ جس کی شیطان صورت اختیار نہیں کر سکتا, وہ چہرہ جس کے بارے میں ابو طالب کہا کرتے تھے جب ہمیں زمین کے بارش کی ضرورت ہوتی ہے ہم آمنہ کے لال کا چہرہ آسمان کی جانب رخ کرتے ہیں, اس طرح اس کو اپنے چہرے کی لاجت ہے, بارش کے قطرے برسا دیتا ہے. وہ چہرہ جس کے بارے میں جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 14ویں کا چاند چمک رہا تھا, سرکار دو عالم دیکھتے تھے, میں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہوں, کبھی مدینے والے کو دیکھتا ہوں, ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا. شاعر بولا نہ چھیڑے جس شاعر بولا چاند سے تشبیہ دینا بھی بلا کوئی انصاف ہے, چاند کے منہ پہ چھائیاں مدینے والے کا چہرہ صاف چہرہ. وہ چہرہ جس کے بارے میں حسان کہتے ہیں رضی اللہ معاصم من ولم ترک کوئی نہیں, میری آنکھ نے محبوب جیسا حسین دیکھا. واجمل رکن طلب مسائل ہر سال کی آنکھ دیکھے کیسے کسی ماں نے ایسا بچہ کائنات میں جنم ہے. خلقت مبرأ من کل عیب, اللہ نے عیبوں سے پاک پیدا کیا. کانہ کا قد خلقت کما تشاء, آپ کا آپ کو دیکھتے یوں لگتا ہے جیسے آپ کہتے چلے گئے عرش والا بناتا چلا گیا. تو جس کا سا باپ شہید, بیٹے شہید, خاندان شہید, کملی والے کو پرنور چہرہ دیکھا, حفیظ جنت بھی تڑپ گیا. آج فیصلہ بادی اور تم بھی تڑپ جاؤ گے. چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو, کسی اچھی خبر کا پڑھ کے استقبال کرنے کو. گئے تھے جنگ میں اس کے برادر اور شوہر بھی, نچھاور کر دیے اس نے فرزندوں کی گوہر بھی. میرے ان سب کے راستے میں شہادت کے پیغام اس کو سناتے ہی سناتے جا رہے تھے خاص و عام اس کو, مگر اس کی زبان پر ایک اسم گرامی تھا, اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا. بھائیوں کا ان بیٹوں کا, اور جس نے قدم قدم میں پیار کی باتیں, رات کو سونے لگو بستر جھاڑ کے بچھایا کرو جنوبی چیرنا, جوتی جھاڑ کے پہنا کرو, کوئی موزی چیز نہ ہو, سالن بناؤ شوربہ زیادہ کر لیا کرو پڑوسیوں کے ساتھ. جو امت کا درد لے کے آئے, جن کے بارے میں حالی رحمت اللہ علیہ بولے, وہ نبیوں میں رحمت رکت پانے والا, مرادیں غریبوں کی ماننے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, اتر کر ہلا سے سوئے کون آیا, ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا, رہا ڈر میں میرے کو موجے بنا کر ادھر سے ادھر کر دیا رو خبر. حضرات معبود کا چہرہ دیکھا, کہا مجھ کو دکھا دے سورج کالی کملی والے کی, میری ایک تاریخ آنکھوں کو ضرورت ہے جالے. نظر آیا کہ ہاں جلوہ فگر نور تجلی ہے,
پکار اٹھی کہ میری اب تسلی ہی تسلی ہے، کل مصیبت بعد کا جلد، جب سید القنین کو دیکھ دیا لوگ چلے گئے۔ اللہ کی قسم سرکار دو عالم کی محبت میں اصحاب محمد نے ہاتھ بٹھا لیے، آقا کی محبت میں ٹانگیں بٹھا لی، آقا کی محبت میں انگاروں پہ لیٹ کے سوریوں پہ لٹک کے بچے ذبح کروا کے میں کہیں بلال کو دیکھتا ہوں پتھروں پہ گھسیٹا جا رہا ہے، محبت نہیں نکال سکے۔ میں حبیب بن زید کو دیکھتا ہوں کافر چور چور کاٹ رہے ہیں، دائیں ہاتھ کی انگلی کٹی، زبان پہ کلمہ شہادت ہے، دوسری انگلی کٹی، زبان پہ کلمہ شہادت ہے، پورا ہاتھ کٹ گیا، زبان پہ کلمہ شہادت ہے، اور دوسری بازو کٹ گیا، زبان پہ کلمہ شہادت ہے، ساتھ دونوں ہاتھ کٹ گئے، زبان پہ کلمہ شہادت ہے، بازو کٹ گئے، زبان پہ کلمہ شہادت ہے، ٹانگیں کٹ گئی، زبان پہ کلمہ شہادت ہے، للکرائے نہیں، سمیہ ٹکڑے ہو گئی، گھبرائی نہیں۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، سولیوں میں لٹکا دیے، جیلوں میں ڈال دیے گئے ربنا اللہ، انگاروں پہ لٹا دیے گئے ربنا اللہ، آسمان سے جبرائیل آ رہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي کنتم توعدون۔ ادھر کٹ جاؤ گے ادھر رب کی فردوس میں چلے جاؤ۔ دنیا میں کوئی ذات کے لیے، کوئی مفاد کے لیے، کوئی کرسی کے لیے ہم میدان میں آتے ہیں، عرش والے کی توحید کے لیے، مدینے والے کی عظمت کے لیے، صحابہ کی ناموس کے لیے، اور یہ وہ قافلہ ہے جس کی قیادت محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ، عثمان غنی رضی اللہ، حیدر ابرار رضی اللہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، کبھی امام بخاری میدان میں آئے، کبھی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے، تاتاریوں کا فتنہ اٹھا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے، کبھی نذیر حسین کوٹفدیلوی میدان میں آئے، کبھی داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے، کبھی علامہ شریف میدان میں آئے، علامہ کے بیٹے میدان میں آئے، پوتے میدان میں آئے، اور یزدانی شریف فرمایا کرتے تھے میں تنوار دیواں، میں منوار دیواں، مدینے کے چندوں میں جنوار دیواں، میں اولاد دیواں، بائی وار دیواں، سڑے بیریاں با مائی وار دیواں، میں سردار جب تو میں جگ وار دیواں، او دی جتی تو میں پل۔ اور یہ شہادتوں کا سفر ہمارا آغاز کہاں سے ہوا؟ رمضان سے۔ شہادتوں کے سفر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تفصیلی خطاب انشاءاللہ شہدائے اہل حدیث پروگرام ہے، کہاں پہ؟ دستگیر کالونی ہے، وہاں پہ افطاری پروگرام میں پہنچے، تفصیلی بیان وہاں ہوگا۔ اور میں شیخ جمیل الرحمان کو دیکھتا ہوں کنڑ میں شادی، میں بالا کوٹ کی طرف نظر دوڑاتا ہوں، مجھے شاہ اسماعیل کی شہادت نظر آتی ہے، میں قلعہ لچمن کی طرف دیکھتا ہوں، مجھے علامہ شریف کی شہادت نظر آتی ہے، اور دنیا والوں سن لو، یہ شہیدوں کا قافلہ ہے، ہم جب تک زندہ رہیں گے۔ علامہ شہید نے قصور میں فرمایا تھا تم سب پلٹ جاؤ، آقا کی عظمت کے لیے احسان اکیلا لڑے، رحمت اللہ۔
کیا اس کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو؟ ختم نبوت عظمت صحابہ رب کی تو ہاتھ اٹھا، ہاتھ اٹھا، اور میرا بھائی عبداللہ یاسین اس پیغام کو پہنچا، اور میرا بھائی دلاور، اور یہ میرے بیٹے حنیف ربانی کمال آبادی میرا دارالقرآن پڑھتا سی شروع دا یار بیلی، یاراں دا یار بیلیاں دا بیلی، میں تینوں اچھی طرح جاننا، جو کسے دے دیتا جو کسے کھوا دیتا مولانا کدی موک مکا کیتے جی میں ساڈے شیر پنجاب مولانا منظور صاحب نہیں موک مکا کرتے۔ تو میں بات کر رہا ہوں یہ بدر سے قافلہ چلا تھا، 14 بدر میں کٹے تھے، 70 احد میں کٹے تھے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے آمنہ کے نال نے اشاروں میں خندق کھودی تھی، کیسر و کسرا کو قدموں کے نیچے روک کے اسلام کے جھنڈے لہراتے تھے۔ نظر کے سامنے آتا ہے نقشہ ان دریروں کا جن کا نام سن کر دل دہل جاتا ہے۔ شیروں فسانہ زندہ ہو جاتا ان شمشیر گیروں کے جو موسم تھے شریفوں کے جو قاتل تھے، وہی اللہ کے بندے جو زاہد اور نمازی تھے مگر راہ شہادت میں مجاہد اور غازی تھے۔ امامت قوم کی وقت عبادت ان کا حصہ تھا، بوقت جنگ فوجوں کی قیادت ان کا حصہ تھا۔ تحریک دفاع اسلام پاکستان کے ذوالقرنین میرے بیٹے انس، کس لیے آپ کو بلایا؟ میں یہ پیغام دینے آیا ہوں جب تک جسم میں جان ہے منہ میں زبان ہے ہم اسلام کا دفاع کرتے ہیں۔ جو انگلی اسلام اور پاکستان کے خلاف لگی اسے کاٹ دیا جائے گا، جو آنکھ اٹھے گی اسے پھوڑ دیا جائے گا، جو قدم اٹھیں گی انہیں توڑ دیا جائے گا۔ زندہ ہے زمانے میں فدا جانے میں، تابندہ رہے گا یہی گلستان میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا فدا لالا گل کھلتا رہے گا، اس گل کو شہیدوں کے لوگ ملتا ہے۔ اور آخر میں میری نصیحت، رمضان آ گیا، 5 نمازیں پڑھنی ہیں، تہجد پڑھنا ہے، تہجد کی نماز پڑھنی ہے، 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ رزق حلال رزق حرام سے افطاری سہل نہیں، تراویح پڑھنی ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، اپنے گناہوں پہ رونا ہے، اپنے رب کو منانا ہے، یہ سارے کام کریں گے نا، تراویحاں، نمازاں، تہجد، اشراق، صدقہ خیرات۔ اور پھر رمضان ہے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک عمل تو انہوں دسنا ہے آخر تے، ایک عمل تے عورتاں بھی آئیاں نے بندے بھی آئے نے، جے تو نبی پاک دا عمل سن کے تے تسی ساریاں کرنا ہے عمل، پھر میں دساں گا جی عمل کو نہیں کرنا، میں وہ نہ زبان تے کنٹرول کر لینا، میں نے دسو میں نبی پاک دا عمل دساں گا، سارے عمل کرو گے؟ کرو گے عمل؟ دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک سخی اور دوسرا کنجوس۔ ساڈا جھنگ دا علاقہ ہے، اتنے آندے شودا ہولا، تو ایک سخی دوسرا کنجوس رب کو پسند نہیں، رسول اللہ کو پسند نہیں، بیوی کو پسند نہیں، بیٹی کو پسند نہیں، جس عورت نہ زندگی گزاری مر جائے کاندھی وہ اترا مگروں لگتا۔ سخی رب کو بھی پسند، رسول اللہ کو بھی پسند، بیوی کو بھی پسند، بیٹی کو بھی پسند، تو انہوں بھی سخی پسند ہے۔ پھر نبی پاک کا عمل سن لو، اے مسجد ہے، اے پکھا چلتا ہے، اے پانی والی موٹر چلتی ہے، اے لائٹ چلتی ہے، جڑا اتنے امام خطیب ہے، یہ سارے کام عوام دے تاون نال ہوندے نا۔ پکھا بجلی دا بل آندا ہے کہ نہیں؟ جڑا امام خطیب ہے اتنے پلاسٹک دا تو نہیں نہ بنیا، کھانا پیندا ہے نا، ہے جی؟ ذوالقرنین بھی کھانا پیندا ہے، انہوں بھی ضرورت ہے کہ نہیں؟ رمضان میں اللہ کے رسول تیز آندھی کی طرح سخاوت کرتے تھے، اور میں جو بندہ اللہ کو دے اپنی اوقات سے بڑھ کے دے۔ آخری بات کر کے بات سمیٹتا ہوں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو پیار ہے، اچھا بولو پیار ہے۔ اللہ کے رسول نے صدیق اکبر سے رب کے نام پہ مانگا،
آبادیوں مجھے بتاؤ کیا آج تم ابو بکر کے صدیق کی یاد تازہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ جو تمہاری جیب میں 1000 تو ہے، آپ کا ایمان ہے آج اللہ کے گھر کو دے دیں گے، اللہ دے گا۔ ایمان ہے جس کا ایمان ہے کہ اللہ کو دے اللہ دے گا، دایاں ہاتھ بڑھ کے کھانا اوپر کرے، تھلے نہ کریا جے، تھلے نہ کریا جے، تھلے نہ کریا جے۔ جے ایمان ہے نا اوپر رکھیا جے کہ اللہ نو دیواں، اوپر صحیح کرو، اوپر کرو، رب دے نام تے ہاتھ اٹھاؤ، نیچے نہ کریا جے، نیچے نہ کریا جے، نیچے نہ کریا جے۔ اور نہ جڑا دایاں ہاتھ رب دے نام تے نیچے نہ کرو، رب دے نام تے اٹھایا نا، اے 1000 میری جیب وچ میں ابتدا کرنا، جیدی جیب وچ 1000 تو ہے نا، ایمان ہے اللہ نو دیاں گے، اللہ دے ہاتھ رب دے نام تے اٹھیا تلے نہ لے جائے، جیب پاؤ اٹھ کے جمع کراؤ، لیاؤ اٹھو، ماشاءاللہ، لے بھائی کھڑا ہو بھائی، لیاؤ بھائی، جن نے رب دے نام تے ہاتھ اٹھایا سی نا، جیدی جیب 1000 تو ہے اللہ نو دے دیا جے ایمان ہے تہاڈا، 100 نہ لے آیا جے یار، جیدی جیب 1000 ہے نا فیصلہ بادیو، جے ایمان ہے تے اللہ نو دے دیا جے، اٹھو ماشاءاللہ، لیاؤ جمع کراؤ، اٹھو بھی۔ اور یار میں کو نہیں اس طرح لینا، اینا قدمہ تے چل کے آئیے ثواب ہے، جے اتھے آ کے دینا ہے تے دیو، نہیں تے رہن دیو، اللہ دے نام تے کھڑے ہو ایک دفعہ، سارے کھڑے ہو جو ایک دفعہ، خطیب میں اس ٹائم تہاڈا استاد ہاں، کھڑے ہو سارے ماشاءاللہ، کھڑے ہو سارے، تے جے اٹھو ایتھے جا کے جمع کراؤ ماشاءاللہ، جیدی جیب ہے نا جو لیاؤ جمع کراؤ، تے جیدی جیب 1000 ہے نا، 1000 اللہ تے ایمان ہے تے اللہ نو دے دیا جی، اگے لیا کے جمع کراؤ، میری ایک بہن کھڑی ہو جائے، عورتیں بھی جمع کر کے نیچے بھیجے، دیو ماشاءاللہ۔ یار میں ویکھ رہا 1000 دا نوٹ آیا ہے، تے میں کہ اسی بھی جیدہ ایمان ہے نا اللہ تے کہ میری جیب 1000 ہے، اللہ نو دیواں گا تے اللہ دے گا، یار جیدہ ایمان ہے نا نہیں دیتا تو اٹھ کے دے دیو، جیدی جیب چ اللہ نو دے دیو اٹھ کے، جے ایمان کو نہیں رہن دیو، جے ایمان ہے تے جڑا کنجوسی کیتی بیٹھا ہے نا، میں 1000 مہمان نے دیتا ہے، ایتھے 10-20 ہزار ہونا چاہیے، لیاؤ جمع کراؤ اٹھ کے، اللہ تمہیں برکتاں دے، تہاڈی حفاظت فرمائے، تے میں ٹائم زیادہ لایا، جمعہ لیٹ شروع ہو جائے، تے اللہ تو دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میرا بھائی شاہد قیوم جنہاں دا ختیجۃ الکبریٰ بچیاں دا مدرسہ ہے تے او دا بھی رمضان خیال رکھیا جے، میں کہہ رہا سی ساڑھے ادارے واسطے ساڑھے واسطے دعا کریا جے، اللہ میرے بھائی میں معاف کر دے، انہاں دے بھی معاملے برکت فرمائے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.